أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ حج آیت نمبر 49. سورہ حج کل کے درس میں جہاد کی ابتدائی آیات، جہاد کی ابتدا کے متعلق ذکر تھا کہ جب مسلمانوں پر حد سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب ان سے آپ لوگ بدلہ لے سکتے ہو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو مظلوم ہیں، جن پر جتنا ظلم ہوا ہے اس ظلم کے بقدر اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیں گے، طاقت دیں گے، تو یہ لوگ اپنی اصلاح کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اور ان کو ساری قوت چونکہ اللہ کے پاس ہے، سارا انجام اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ان کو زمین میں قدرت و حکومت دینا یہ اللہ کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ عذاب جلدی مانگتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے یہ عذاب جلدی طلب کرتے ہیں. جب اللہ نے ان سے عذاب کا وعدہ کیا تو اللہ پھر عذاب کی اس وعدے کی مخالفت اللہ نہیں کرتے. باقی اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ سال 2 سال ہم پر عذاب نہیں آ رہا، 2-4 سال ہم نے یہ گناہ کیا ہے اور ہم پہ عذاب نہیں آیا، اللہ کے ہاں ایک دن ہے، اللہ کے ہاں جو ایک دن شمار ہوتا ہے وہ یوں ہے گویا کہ تم 1000 سال شمار کرو، 1000 سال. تو اگر سال 2 سال بعد، 5 سال 10 سال بعد اگر تم پر تو وہ عذاب تم بھگت لو تو اپنے گناہوں کا وبال، تو یوں سمجھ لو 2 گھنٹے بعد ہی اس نسبت سے تم پر عذاب آ چکا ہے. آج کی جو آیات ہیں توحید کے متعلق ہیں اور رسالت کے احکام کچھ ذکر ہے اس میں. قل یا ایھا الناس، قل اے نبی آپ کہہ دیں، یا ایھا الناس اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح نصیحت کرنے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں تمہیں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق بھی ہے عزت والا. ایمان والے عامل الصالحات ان کے لیے مغفرت ہے. رزق کریم، یہ نہیں کہ رزق کریم سے مراد جنت کا رزق ہے، رزق کریم سے مراد دنیا کا رزق ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو عزت والا رزق دیتے ہیں، ان کی جو کمائی ہوگی اللہ تعالیٰ ان میں ان کو برکت عطا فرماتے ہیں. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کر رہے ہیں، معاجزین، وہ اپنے گمان کے مطابق کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے. اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں آگ جہنم والے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ فی آیاتہ واللہ علیم حکیم. یہ آیت، اس کی تفاسیر میں بہت سے اقوال کیے گئے ہیں، تو جو خلاصہ سا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اس کا جو ایک مجموعی اور مستند بات ہے وہ اس طرح کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مجمع میں وہ بیان کرتے تو شیاطین
کی کوشش ہوتی کہ لوگوں کے دلوں میں اشکالات اور وسوسے ڈالیں۔ قرآن پاک کی آیتیں اللہ کے پیارے پیغمبر بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شیاطین اعتراضات ڈالتے ہیں۔ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ نہیں ہیں، وہ منافقین، وہ طبقہ جن کے اوپر شیطان کا زور چلتا، شیاطین منافق ہوں یا کافر، تو ان کے دلوں میں جو خیالات فاسد پیدا ہوتے کہ وہ آیات سے اپنے مطلب نکالتے کہ جی قرآن پاک میں آج اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کی ہے، آج یہ بات کی ہے، اور اس کو کھینچ تان کے اپنی طرف لے جاتے ہیں، اس کا مطلب اپنے لیے نکالتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو شبہات شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ وہ شبہات، وہ اعتراضات دور کرتے ہیں اور اپنی آیات کو مستحکم کرتے ہیں کہ وہ جو شبہات، وہ اعتراض اپنے مطالب، اپنی معانی اور مطالب پر فٹ کرتے ہیں۔ اللہ اس کے بعد کوئی اور آیت اتارتے ہیں، اس میں وہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جی ان لوگوں نے پہلے جو مطلب اور مفہوم نکالا ہے وہ بالکل غلط تھا۔ تو یہ ایک سادہ سا اس کا مفہوم ہے، اس آیت کا مطلب ہے، تو بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر جب بیان کریں تو بیان کے دوران شیاطین جو ہے وہ اپنے جو ان کے دوست اولیاء جو وہاں بیٹھے ہوں، جو ان کے ہمدرد، جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، تو ان کو مزید پختہ کرنے کے لیے شیاطین ان وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دور کرتے ہیں۔ یہ آیت کا مطلب ہے۔ پھر جو کسی اور نے لیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پہلے اس کو دیکھ لیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہ نبی کو، نہ کوئی نبی آپ سے پہلے آیا نہ کوئی رسول، مگر وہ یوں الا اذا تمنا، مگر وہ جب پڑھتا، یعنی اللہ کی آیات کو، اللہ کی وحی کو جب پڑھتا لوگوں کے سامنے، القی الشیطان فی امنیتی، شیطان لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالتا، اس کی پڑھائی کے دوران لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالتا۔ فینسخ اللہ، بس اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، ما یلقی الشیطان، وہ شبہات جو شیطان ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اپنی آیات کو اللہ جل شانہ مستحکم کرتے، مضبوط کرتے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے، خوب علم والے، خوب حکمت والے۔ یہ تو ایک معنی ہوا اس آیت کا۔ اس آیت میں اس جگہ پہ بہت سے مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ انتہائی غیر مستند واقعہ۔ اس واقعے سے آج کل کے بعض ملحد طبقے بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ذکر کیا کہ ایک وقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکہ میں صحابہ کو بٹھایا ہوا ہے، کچھ مشرکین بھی بات سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی آیت والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ تو تلاوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری ہوئے، تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجی۔ تو یہ جب یہ الفاظ نازل ہوئی، کیونکہ ان کے بتوں کے بارے میں باتیں چل رہی تھی، تو یہ الفاظ جاری ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ کہ تلک الغرانیق العلا، کہ یہ لوگ بڑے بڑے اچھے یہ بت ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں، ان شفاعت لہن لترتجی، کہ ان کی شفاعت بڑی کام آئے گی۔ تو مشرکین بڑے خوش ہوئے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات مان لی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو بھی کچھ نہ کچھ وقت دی جائے، یہ ان کی بھی اللہ کے ہاں ایک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا۔ تو اب خیال یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، تو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے، ایک یہ۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آواز نکال کر، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے سانس لینے کے لیے، تو وہی الفاظ شیطان نے بول دیے اور نبی کی آواز میں بول دیے کہ یہ بت جو ہے یہ اللہ کے قریبی ہیں اور ان کی شفاعت بڑی کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی،
الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، کہ جس وقت پیغمبر، اللہ کا کوئی پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے تو شیاطین درمیان میں کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر کی زبان پر کوئی چیز جاری کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی ایسی چیز آ بھی جائے، نبی کی بات پر شیطان، یعنی کہ نبی کی زبان پر شیطان کا زور چلے اور وہ زبان میں کوئی چیز جاری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر اپنی آیات کو مستحکم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، انتہائی غیر مستند، غیر تحقیق، اور اس کی سند جو ہے اس واقعے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، صحابہ تک ملتی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کے سیاق و سباق جو ہم نے پڑھ لی ہے، اس کی مخالف ہے، اس لیے کہ 14ویں سپارے میں سورہ حجر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ شیطان نے جس وقت دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دو، تو وہاں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ مہلت لو۔ شیطان نے کہا تھا کہ آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ایمان والے ہیں تیرا زور اس پہ نہیں چل سکے گا۔ یہ تو عام بندوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب عام بندے کی زبان پر شیطان کا زور نہیں چلتا تو پیغمبر تو انتہائی اعلیٰ ذات ہوتی ہے، پیغمبر کے اوپر شیطان کا زور کہاں سے چل سکتا ہے؟ یہ قطعاً غلط ہے کہ پیغمبر کے اوپر شیطان کا زور چلا ہو۔ تو ایک بات، دوسری قرآن آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وحی کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت ہم وحی اتارتے ہیں تو اس کے دائیں بائیں ہر طرف فرشتے ہوتے ہیں جب تک آپ تک پہنچ نہ جائے۔ جب آپ بیان کرتے ہیں ہر چاروں طرف فرشتے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس کی شیطان درمیان میں کہاں سے آ گئے، وہ بھی آیت کے مخالف ہے، اور پیچھے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن اور نبی کے اوپر تو شیطان کا زور ہی نہیں چل سکتا۔ اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن پاک کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ اگر شیطان اس قسم کے وساوس پیغمبر پہ ڈال سکتا ہے تو پھر تو قرآن پاک سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا کہ بھئی یہ نبی کے الفاظ ہے، یہ شیطان کے الفاظ ہیں اس میں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ واقعہ سارا ہی قرآن پاک کے سیاق و سباق سے سارا ہی یہ مخالف ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اس آیت کا، کہ جس وقت نبی تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تو اس کی خطاب کے دوران شیاطین جو ہے وہ منافقین اور مشرک جو اس وقت بیٹھے ہوں ان کے دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان وساوس کو، ان اعتراضات کو، وہ آیتیں جو اپنے مطلب میں وہ گھڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کو دور کر دیتے ہیں، اپنی آیات کو مستحکم کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اس میں یہ بات ذہن میں آ گئی نا، یہ واقعہ ان کتابوں میں لکھے، یہاں پر بعض جگہوں پہ کچھ لوگ، آج کل کے لوگ بھی یہ چیز کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ بات ذکر ہے تو کہتے ہیں جی نبی کے اس میں شیطان جو ہے وہ بول سکتا ہے، تو پورا قرآن ہی غیر مستند ہے آپ لوگوں کا۔ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جب یہ واقعہ خود غیر مستند ہو اور یہ واقعہ قرآن پاک سے ٹکراتا ہو تو پھر اس واقعے کو جنہ کالعدم کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے پورے قرآن کو مشکوک قرار دینا۔ میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں اس کا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا من قبلک آپ سے پہلے، من رسول ولا نبی، نہ کسی رسول کو، ولا نبی نہ کسی پیغمبر نبی کو، الا اذا تمنا مگر یہ کہ جب وہ پڑھتا، القى الشیطان تو شیطان ڈالتا، فی امنیتی اس کی پڑھائی کے دوران لوگوں کے دل میں وساوس، فینسخ اللہ بس اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، ما یلقی الشیطان شیطان کے جو وساوس ہیں اس کو، ثم یحکم اللہ آیاتہ پھر اللہ مضبوط کر دیتے ہیں اپنی آیات کو، واللہ علیم الحکیم اللہ خوب علم والے، خوب حکمت والے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، اب شیطان کے وساوس شیطان کیوں وساوس ڈالتا ہے؟ یہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ یہ شیطان، یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ آزمائش اور امتحان بنایا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہی بعض الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ اگر اس کو اپنی طرف کوئی گھسیٹ کے لے جائے تو لے جائیں گے۔ کئی بار تو آپ کے سامنے عرض کیا کہ جتنے فرقے جو باطل فرقے ہیں تو وہ بھی قرآن پاک کو ہی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جیسے قادیانیت ہے کہ جن کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا ہے،
تو اگر آپ ان کی ٹی وی چینل پہ دیکھیں تو ہر وقت جو ہے قرآن پاک کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ آیتیں خصوصاً پڑھتے ہیں جو ان کے مطالب اور مفہوم ان سے بیان ہوں، جیسے کہ سورہ صف کی آیت ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک ایسے پیغمبر آئیں گے کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی احمد سے مراد ہم ہیں۔ اب قرآن پاک کی ہی آیت ہے لیکن اس سے وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ اب اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ قرار دیا ہے کہ یہ روح اللہ ہے۔ روح اللہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اللہ کے جسم کا ایک حصہ ہو گئے ہیں، اللہ کی ذات کا ایک حصہ بن گئے ہیں اور وہ الوہیت کی صفات اس میں آ گئی ہیں۔ تو یہ مشتبہ قسم کی جو الفظو معنیین جو الفاظ ہیں اس سے وہ اپنے مطلب اور مفہوم نکالتے رہتے ہیں۔ یہ روح اللہ کا لفظ جب ان کے بارے اس میں آیا تھا، انجیل میں آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اسی لفظ سے تو عیسائیوں کو مغالطہ لگا اور وہ یہ سمجھے کہ چونکہ ان کی پیدائش بھی عجیب ہوئی تھی، ان کے پاس جو معجزات ہیں وہ بھی عجیب ہیں، اوپر سے انجیل میں ان کو روح اللہ بھی کہا گیا، لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ ما یلقی الشیطان، وہ وساوس جو شیطان ڈال رہا ہے، فتنتاً، وہ امتحان بنا دے، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہو، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سیاہ ہو چکے ہوں، سخت اور سیاہ ہو چکے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ امتحان بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ بہت دور کی گمراہی میں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ آیات کو منسوخ کر کے دوسری آیات کو لے کر آتے ہیں، یہ اس لیے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا۔ اہل علم یہ بات جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربک، کہ یہ بات بالکل برحق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فیؤمنوا بہ، پس وہ ایمان لے آتے ہیں اس پہ، فتخبت لہ قلوبہم، پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جاتے ہیں، تابع ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راہ کی طرف۔ پہلے سپارے کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا، ان کا حکم ایک وقت تک تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا تھا۔ تو اہل علم جانتے ہیں کہ یہ آیات کی منسوخی یہ اللہ کی جانب سے بالکل برحق ہے۔ ایک وقت ایک چیز تھی، اس کے بعد اللہ نے وہ آیات اٹھا لی، ختم کر دی، اس کے بدلے میں اس سے بہتر آیات لے آئے جو اب جو ہے حالات کے مطابق تھی اس وقت کے۔ تو یہ اہل علم جانتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ جو عام لوگ ہیں مشرکین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ پیغمبر کچھ بات کر رہا ہے، کل کچھ اور بات کر رہا ہے، تو یہی چیز ان کے لیے فتنہ اور مصیبت بن جاتی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور ہمیشہ رہے وہ لوگ جو کافر ہوئے، فی مریۃ منہ، اس میں شک کے اندر، یہ کافر لوگ ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہے، مبتلا رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، یہ قیامت تک شک میں ہی رہیں گے۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس آ جائے عذاب اس دن کا، عقیم جو بانجھ ہے یا جو نحوست والا ہے، وہ اس دن کا عذاب ان کی آ جائے گا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن صرف اس اللہ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، فیصلہ یہ ہوگا کہ پس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتے رہے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، بس ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر اس ہجرت کے دوران ان کو قتل کیا گیا، او ماتوا، یا اپنی طبی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا،
البتہ ان کو اللہ اس سے بہتر رزق دے گا، اللہ تعالیٰ بہت بہترین رزق دے گا جنت کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بہتر رزق دینے والے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، البتہ اللہ ان کو داخل کرے گا ضرور بضرور ایسی جگہ پہ یرضون جس پہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ علم والے، حلیم اور بردبار ہیں، مہلت دینے والے۔